السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں ملک کی سیاسی صورتحال میں بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ ایک اتار چڑھاؤ کا سلسلہ بھی رہا، بہت زیادہ ایک ہجان کی کیفیت بھی ہم دیکھتے رہے کہ ہے، کیونکہ ایک لانگ مارچ کا سلسلہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری تھا اور پھر اس پر وہاں پر ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ کا ہونا، جس کے نتیجے میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اب ان کو کتنی گولیاں لگی ہیں اس کے بارے میں بھی ڈیفرنٹ رپورٹس ہم تک پہنچتی رہی، لیکن کل جو انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ 4 گولیاں جو ہے وہ ان کو لگی ہیں۔ جیسے ہی یہ اٹیمپٹ ہوتی ہے اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو سنبھالتی پاکستان تحریک انصاف، ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ہی جلد بازی کے اندر کچھ بہت ہی ہائی جو آفیشلز ہیں اس ملک کے، ان پر الزام تراشی کا سلسلہ پی ٹی آئی کی جانب سے بغیر کسی تحقیق کے شروع کر دیا گیا، جس کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان کا نام لیا گیا، انٹیریئر منسٹر کا نام لیا گیا، ایک اہم ادارے کے اہم افسر کا نام لیا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے عمران خان صاحب پر، یہ ان کی جانب سے کروائی گئی ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان اس دن بھی ایک پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے بہت شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس پریس کانفرنس کو کال آف کیا کہ ایک لیڈر کے اوپر ایک اٹیمپٹ ہوا ہے اور ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے چائنا کی وزٹ پر جو پریس کانفرنس کرنا تھی وہ نہیں کی۔ آج پرائم منسٹر پاکستان نے دوبارہ میڈیا سے بات کی ہے اور اس میڈیا سے گفتگو میں سب سے پہلے تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے تحقیق کے پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف مجھ پر بلکہ اور لوگوں پر بھی یہ الزام لگا دیا کہ ہماری کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ ہے اس انفارچونیٹ انسیڈنٹ کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اس چیز کی بہت پرزور طریقے سے مذمت کی تھی، ابھی بھی مذمت کرتا ہوں، اور اگر عمران خان صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہیں ایسے تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی وزیر اعظم رہوں، وہ ثبوت سامنے لے کر آئیں۔ بٹ کیونکہ ایسا وہ نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک فل کورٹ تشکیل دیا جائے اور یہ جو ایلیگیشنز ہیں عمران خان صاحب کی نہ صرف ان پر تحقیقات ہوں بلکہ جو جرنلسٹ ارشد شریف کی شہادت ہے اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان پر بھی وہی فل کورٹ جو ہے وہ تحقیقات کرے، اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی اگر مجھے بلایا جائے گا تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں حاضر ہوں، میں خود پیش ہوں گا۔ تو یہ ایک اچھی وہ ہے پیش رفت ہے، ایک مثبت پیش رفت ہے پرائم منسٹر پاکستان کی جانب سے کہ کوئی بھی اگر ابہام کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس سے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن کچھ بات کریں گے آج کے پروگرام میں کہ یہ جو رویے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے، فنگر پوائنٹنگ کرنے کے، لوگوں پر الزام تراشی کرنے کے، اور پھر اس کے بعد انفارچونیٹ ایک بات یہ بھی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان تحریک انصاف الزام لگاتی ہے اینڈ دین دے گیٹ اوے ود اٹ آلسو۔ تو یہ سلسلہ کب رکے گا، کیسے رکے گا؟ وہ ابھی بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں خود ٹھیک نہیں ہوں آپ احتجاج کریں، تب تک احتجاج کریں جب تک یہ لوگ مستعفی نہیں ہو جاتے۔ تو اس طرح کے مطالبات سے استعفے بھی نہیں آیا کرتے، اس طرح کسی پر قتل کا الزام لگا کے میرا خیال ہے کوئی بھی یو کی ناٹ گیٹ اوے ود اٹ آلسو، یہ چیزیں اب رکنا ہوں گی۔ اور یہ جو معاملات ہیں ان پر بات کریں گے، اور جس طریقے سے اس پورے معاملات میں پنجاب پولیس کی طرف سے ہینڈل کیا گیا اس پر بھی بات کریں گے۔ ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کلیم ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، لیکن اب جو شبلی فراز ہیں جو کہ آج کل ان کے چیف آف سٹاف بھی عمران خان صاحب کے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ملزمان کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہونے دے رہی، پنجاب حکومت رکاوٹ ہے۔ تو پنجاب میں کس کی حکومت ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں تعارف کروا کے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی سے سینئر پولیٹیشین ہے سمر ہارون بلور نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سمر آپ کا، آپ تشریف لائیں، آپ نے وقت دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے کیسر احمد شیخ صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے اخونزادہ چٹان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو سو مچ چٹان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں سمر سب سے پہلے تو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، ہم سب نے میرا خیال ہے اس کی جہاں جہاں موقع ملا ہے مذمت کیا ہے، مذمت کرتے نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پولیٹیشین کی طرح کے خلاف اس طرح کی کوئی اٹیمپٹ، لیکن جو رویہ اپنایا گیا انسیڈنٹ کے فوراً بعد اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں کہ فوراً سے ابھی تو خان صاحب اسپتال بھی نہیں پہنچے تھے، انہوں نے الزام بھی لگا دیے، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عوام باہر نکلیں، لوگوں کے گھروں کو توڑیں، بدلہ نہیں، کس طرح کا رویہ تھا؟ دیکھیں یشفین، سب سے پہلے تو یہ کہ انسیڈنٹ بہت انفارچونیٹ تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہم نے، میری پوری پارٹی نے، ہم نے کھلے دل کے ساتھ اس کی مذمت کی ہے اور اس بات میں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جی ایسی تحقیقات ہوں جس سے ان کی تسلی ہو، تاکہ وہ ایگریوڈ پارٹی ہے ان کی اس بات سے تسلی ہو جائے۔ لیکن جو رویہ اس کے بعد، شوٹنگ کے انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے اپنایا، اور پھر جو کل کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے ہر طریقے کے الزام لگائے، ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہو رہا ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، اجاز چودھری صاحب کہتے ہیں مجھے پتا تھا، ہمیں سپاٹ کا تعین کا پتا تھا۔ جب سب کچھ پتا تھا تو اپنے ٹرک کو بلٹ پروف کر دیتے، سیکیورٹی کا گہرا وہ کر دیتے۔ یہ اپوزیشن لیڈر نہیں تھے اس صوبے میں، پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے، ہینڈ پکڈ ان کی سی ایم بیٹھے ہوئے۔ اب شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت ہماری ایف آئی آر نہیں کٹنے دے رہی ہے، ابھی آج انہوں نے کہا ہے۔ تو دیکھیں پھر یہ پنجاب کے چیف منسٹر کو ہٹائیں،
انہوں نے بٹھایا ہوا ہے, ان کے MPAs کے ووٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. چیف منسٹر کو ہٹائیں, اسمبلی میں دوسرا ان کے خلاف نو کانفیڈنس کا موشن لے کر آئیں. لیڈر آف دا ہاؤس نے یہ اب اس طرح کا ٹوپی ڈرامہ کریں گے اور ہمیں کہیں گے بہت ساری لوپ ہولز ہیں. اگر ہم ان لوپ ہولز کو ڈائسیکٹ کرنے میں آئیں کہ پہلے تو سیکیورٹی کا اتنا ناقص انتظام کیوں تھا, پھر ان کو اتنے دور ہسپتال کیوں لے جایا گیا, پھر جو اکیوزڈ پکڑا گیا اس کو اتنے دور تھانے میں کیوں لے جایا گیا, جو تھانہ, یہ سارے تھانے, لیکن وہ تھانہ بھی چیف منسٹر کے نیچے ہی آتا ہے. اور اس کے بعد اس کی امیجیٹ ویڈیوز لیک ہوئی, 2 ڈیفرنٹ تھانوں سے, وہ 2 بیانات ہیں, وہ 2 الگ الگ تھانوں سے ویڈیوز لیک ہوئی ہیں. یہ پولیس, پنجاب پولیس کس کے نیچے ہے؟ اور بزدار صاحب کی طرح چودھری پرویز الہی ان ایکسپیرینسڈ آدمی نہیں ہے, انہوں نے سسٹم پہلے چلایا ہوا ہے, وہ ان کو پتا ہے کہ کیسے پولیس کو کنٹرول کرنا ہے, کیسے سسٹم کو کنٹرول کرنا ہے. تو خان صاحب یہ کس کے خلاف چیخیں مار رہے ہیں؟ پھر وہ سارا نزلہ نکال کے اداروں کے پیچھے لے کر آتے ہیں, جگہ جگہ ان کے, اور بہت چھوٹے چھوٹے ان کے وہ جتھے تھے ورکرز کے, وہ کہیں کور کمانڈر صاحب کے گھر کے باہر نعرے مار رہے ہیں. اب دیکھیں, اگر کوئی کبھی گورنر ہاؤس کے گیٹ کے باہر کچھ جلا رہے ہیں, اب اندر سے کوئی ریٹیلیشن آ جاتی, کوئی پش آ جاتا, کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا, تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ جو تلخیاں ہیں یہ 100 گنا زیادہ بڑھتی. تو دونوں طرفوں کو تحمل سے اور رسپانسبلی کام کرنا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی آپ ویڈیوز بھی لیک کرا دیں, آپ الزامات بھی لگا دیں. خان صاحب کے لیے تو رات کے بیچ میں بھی عدالت کھلتی ہے, تو اگر ان کو FIR نہیں لے رہے تو یہ عدالت میں موو کر دیں. He should move the court. اور پھر اتنے سارے لوگ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ آج پرائم منسٹر نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ کوئی لیگل پروسیجر بھی فالو نہیں کیا گیا. اتنی بڑی اٹیمپٹ ہوئی ہے آپ پہ, آپ کہہ رہے ہیں, تو میڈیکو لیگل طریقہ ہے ایک پورا وضع کیا ہوا, آپ کے پاس لیگل ایکسپرٹس ہیں, آپ کہیں پہ بھی چلے گئے 3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے. حکومت تو ان کی اپنی ہے نا, وہاں پہ کنٹرول ان کا ہے, سیکیورٹی کے انتظامات سے لے کے جو ساری ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, سب کچھ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. تو پھر اپنی مرضی سے بھی کر رہے ہیں, اپنی مرضی کے لوگوں کے تھرو بھی کر رہے ہیں, اور اعتراضات بھی لگا رہے ہیں. بہت اچھا. کیسر صاحب, یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ پہلے یہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ کوئی 4 لوگ ہیں, انہوں نے مجھ پر اسیسینیشن کا اٹیمپٹ تیار کیا ہوا ہے, میں نے ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے, مجھے کچھ ہوا وہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی. اب وہ کہتے ہیں وہ 4 لوگ اور تھے, یہ 3 لوگ اور ہیں, جس کے اندر وہ پرائم منسٹر کا نام بھی لے رہے ہیں, وہ انٹیریئر منسٹر کا نام بھی لے رہے ہیں, اور ثبوت کسی قسم کا کوئی بھی نہیں دے رہے. وہ جیسے ابھی سمر نے کہا کہ کل اتنی لمبی پریس کانفرنس اور صرف الزامات. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور نہ کوئی, کیونکہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ تو میرے خیال میں ہر ایک نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا اور ان سے ہمدردی کا اظہار کیا. اس میں تو یعنی کوئی بات نہیں ہونا چاہیے, بہت زیادتی ہوئی ہے, واقعہ ہوا ہے اور اس کے تدارک ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. آپ بغیر ثبوت کے اتنے بڑے بڑے آپ لیڈر ہیں, اور آپ اتنے بڑے بڑے ملک کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور اہم اداروں کے اہم لوگ, یہ جو کیا کر رہے ہیں, یہ تو اپنے ملک کو ہم کمزور کر رہے ہیں, اپنے ملک کی افواج کو کمزور کریں گے یا پولیٹیشنز کو کمزور کریں گے. ایک تو پوری دنیا میں ہم جنگ آسائی کروا رہے ہیں اپنی, اور پھر اس سے یہ کمزور جو, تو ہمیں کون بچائے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ تو اب نکل نہیں رہے, کہیں بھی لوگ نہیں نکل رہے. یہ ان کے احتجاج کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں جی, آج تو جو اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوا, جو یہ لانگ مارچ کر رہے تھے, تو آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے لوگ نکل, اور نکلیں گے کیوں؟ کیا لوگوں کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے؟ بیچارے آج کل تو پریشان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکے, بے روزگاری پہ کنٹرول نہیں کر سکے, لوگوں کو کوئی, ہم نے کوئی اچھے ان کے لیے بجلی کے بلوں پہ کوئی ریلیف نہیں دے سکے, تو وہ دینی چاہیے, اس پہ ہمیں سب کو کام کرنا چاہیے. اور میں تو اپنے ہر پروگرام میں جو بھی سنتے ہیں یہی کہتا ہوں کہ جب تک آپس میں مل کے بیٹھو گے نہیں, دیکھو پولیٹیشین ہے, پولیٹیشین کا یہ کام ہے کہ کوئی نہ کوئی آ کے اور یہ جو بات ہے نا کہ بعض جگہ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بٹھائے اور اپوزیشن, میں سمجھتا ہوں اسمبلی کا بہت بڑا کام ہے. اسمبلی کے ممبر ہیں, ان کے بھی ممبر ہیں ہمارے, ضروری نہیں کہ عمران خان اور شہباز شریف یا ہمارے کوئی وزیر ہی بیٹھے. ہم جو اتنے ممبر ہیں اسمبلی کے, میں دیکھیے نا, میں فائنانس کمیٹی کا چیئرمین ہوں, اس میں 21 ہمارے MNA ہیں, تو میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آخر کیوں, یہ تو اسمبلی کا, اگر 2 بندے وہ نہیں بیٹھ رہے, فرض کیجیے
ملک جو ہے تباہی ہو رہی ہے, وہ لوگ پریشان ہیں, ہم ان کے حل نہیں نکال پا رہے, تو کیا کریں ہم آپس میں. میں کہتا ہوں اس میں تو تمام پارٹیوں کے ممبر ہیں نا, یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, تو کیا سب سے زیادہ فرض تو اسمبلی کا ہے جو اسمبلی الیکٹ ہو کے گئی. دیکھیں جو پارٹی اگر کوئی ایک بن جاتے ہیں نا, وہ کبھی بھی آپس میں خود نہیں ملتے. حالانکہ میاں شہباز شریف صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بار بار کہتے رہے جب ہم اپوزیشن میں بھی تھے کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کر لیں, بیٹھیے کوئی نہ کوئی ڈسکس کر لیں. میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں بیٹھے, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بغیر ثبوت کے الزامات, اگر تو ثبوت ہے تو ثبوت لائیں. آج وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی نا, انہوں نے کہا کہ ثابت کر دیں تو مجھے کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی رائٹ. میچ ہار گیا ہے جس کے بعد پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات مزید روشن ہو گئے ہیں. بات نکالے, اگر آپ اس سے آپ جھوٹ نکال دیں, اگر اس سے آپ پروپیگنڈا نکال دیں, گالم گلوچ نکال دیں, تو عمران خان کی سیاست میں کچھ نہیں رہ جاتا ہے. ان کا سیاست ان الزامات پہ, جھوٹے الزامات پہ, ان جھوٹے دعووں پہ, یہ گالم گلوچ پہ ان کا سیاست زندہ ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی کوئی انہونی نہیں ہے, یہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ توقع نہیں تھا کہ اس میں کچھ ہوگا. آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا, کراچی سے نکل کے اسلام آباد تک پہنچ گیا, نہ ایک گملہ ٹوٹا, نہ کسی نے یہ کہا کہ یہ خونی مارچ ہوگا یا اس میں کوئی خون خرابہ ہوگا. ہماری چیئرمین بلاول صاحب نے کراچی سے لانگ مارچ کیا, ہم اسلام آباد تک آ گئے, نہ کوئی ایک گملہ ٹوٹا, نہ اس کے بارے میں کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ خونی مارچ ہوگا, اس میں کوئی خون خرابہ ہوگا. مریم نواز صاحبہ نے لانگ مارچ کیا, لیکن جب سے یہ لانگ مارچ شروع ہی نہیں ہوا تھا, یہ پارن پنڈنگ لیڈر یہ خونی کنٹینر پہ سوار بھی نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس لانگ مارچ میں بہت خون خرابہ ہوگا, اور افتتاح اس سے ہوا کہ ایک صحابی کی شہادت اس خونی کنٹینر کی وجہ سے ہوئی, ایک ان کا ورکر گر گیا گاڑی سے, ان کی شہادت ہوئی, ایک جلسے گجراوالا میں جلسے کے پاس مردہ پایا گیا, ایک صفائی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, پھر یہ واقعہ ہوا. تو یہ غیر متوقع واقعہ نہیں تھا, اور اس کے جو الزامات ہیں اس میں کوئی وزن ہی نہیں ہے. سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جن لوگوں پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کیا, وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا, اور جو فوجی آفیسر کا نام لیتے ہیں, اگر یہ لوگ یہ کام کرتے تو میرے خیال سے اس کے گولی ٹانگوں پہ نہیں لگتی. یہ درے کا بنایا ہوا 20,000 کے پسٹل سے یہ گولیاں نہیں چلتی, یہ ایک گولی نکل جاتی, برسٹ بھی نہیں ہوتا, ایک گولی نکل جاتی سنائپر کے, اور وہ ٹانگوں پہ نہیں لگتی. موت اور زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن وہ گولی سیدھا جا کے ان کے سر میں لگتی ہے, اور اس میں جو بندہ ملوث ہوتا یا تو وہ پکڑا نہیں جاتا, اور اگر پکڑا جاتا تو وہ زندہ نہیں پکڑا جاتا, وہ مردہ پکڑا جاتا. پہلے تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مذہبی جنونیت ہے, لیکن ابھی جس طرح کے ان کے الزامات آ رہے ہیں, جس طرح کی پی ٹی آئی نے اس پہ سیاست شروع کیا ہے, تو سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو لانگ مارچ تھا, جو جس طریقے سے ہو رہا تھا کہ انہوں نے 25 لاکھ لوگوں کے لانے کا دعویٰ کیا تھا, لیکن 8,000 5,000 سے زیادہ لوگ نہیں نکلے, اور جو لوگ نکلتے تھے اس میں 4,000 5,000 سرکاری ملازمین ہوتے پنجاب گورنمنٹ کے, اسکولوں کو چھٹیاں دیتے, پولیس کو سیول کپڑوں میں لاتے. ایک ناکام مارچ تھا. عمران خان ایک بند گلی میں پہنچ گیا تھا, نہ حکومت پہ پریشر پڑ رہا تھا, نہ اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر پڑ رہا تھا, اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. تو آپ لوگ برملا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس چیز سے نکلنے کے لیے ایک نیا نیریٹیو, کیونکہ ان کے جو پرانی نیریٹیو تھی اس سے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی عیسائی نے پریس کانفرنس کر کے اس سے تو ہوا نکال دیا. اب ان کے لیے ایک نئی نیریٹیو کا ضرورت تھا, اور اپنے آپ پہ خود حملہ کر کے اور یہ نیریٹیو انہوں نے بنا دیا. بالکل. اچھا, یہ جو ایک اینگل آپ نے سامنے رکھا ہے, سمر ظاہر ہے جو ان کی پارٹی ہے ان کا اپنا ایک اس کے اوپر پرسپیکٹیو ہوگا, جو مخالفین ہیں ان کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہوگا. ارشد شریف صاحب کا جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا اس کے بعد بھی ہم نے یہی دیکھا کہ ابھی پتہ بھی نہیں تھا کہ ڈیڈ باڈی کیسے آئے گی, کیا بات ہوگی. ان لوگوں نے الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا, اس وقت بھی اداروں کو انوالو کیا کہ وہ لوگ رسپانسبل ہیں. تو آج پرائم منسٹر نے اسی لیے کہا ہے کہ ان دونوں چیزوں کی تحقیقات کے لیے ایک فل کورٹ بنا دے سپریم کورٹ, اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں
یہ سجیشن اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہوں؟ اور پھر دین اگین میں چٹان صاحب آپ کی طرف میں آپ کی جانب آتی ہوں، اجازت دیں میں سمر سے میں صرف 2 سیکنڈ مجھے صرف 2 سیکنڈ جی بات کو مکمل کر دوں. جی یہ جو الزامات لگا رہے ہیں مجھے تو حیرانی اس پہ ہے کہ کیا اگر اسفندیار ولی خان اس طرح کے الزامات لگاتے تو کیا ان کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھتا؟ اگر زرداری صاحب اس طرح کے الزامات لگاتے تو کیا اس کے لیے بھی یہی رویہ رکھتا؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک MNA جو پختونخوا سے تھا علی وزیر اس کے ساتھ کیا ہوا. تو ہم تو اس بات پہ حیران ہے کہ آخر اس عمران خان میں ہے ایسا کیا؟ کیوں اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا گیا ہے کہ یہ اس ملک میں کچھ بھی کرے تو اس کے لیے سو خون ماپے. اچھا اس نقطے میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں کیونکہ یہ سوال تو ہمیں آپ سے کرنا چاہیے، حکومت ہے اس وقت آپ لوگوں کی. رویہ کیوں نہیں ہے؟ میں بالکل میں کیسر صاحب سے بھی یہ سوال پوچھوں گی، آپ سے بھی یہ سوال پوچھوں گی، میں بلکہ سمر سے بھی کہوں گی اس پہ کامنٹ کریں. یونٹی گورنمنٹ ہے آپ لوگوں کی، پھر بھی جو بات ابھی کر رہے ہیں ایک ڈھیل تو واقعی ہمیں بھی دکھائی دیتی ہے. ہم پروگرام سے پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں. لیکن یہ جو فل کورٹ جو کمیشن والی بات ہے جو پرائم منسٹر نے کہی ہے کہ انویسٹیگیشن کے لیے ہونا چاہیے، اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اور کوئی بھی طریقہ ہوگا انویسٹیگیشن کا، کیا خان صاحب مطمئن ہو جائیں گے؟ ایک ہی سوال بھی ہے. دیکھیں خان صاحب کی عادت ہے وہ انفارچونیٹلی ٹریجڈیز کے اوپر پولیٹکس پلے کرتے ہیں. ان کو ڈرامہ چاہیے، انہیں اپنے آپ کو وکٹم پورٹرے کرنا ہے. انہوں نے پہلے جو سائفر کی ایک سازش رچی، ہر سنجیدہ انسان کو پتہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹ پہ مبنی تھا. یہاں پہ بھی جو ارشد شریف صاحب کی جو کا واقعہ ہے، یشوین نہ صرف یہ لوگ ایک چیز کو غلط ٹویسٹ دیتے ہیں لیکن ان کے پاس ایک پوری فیکٹری ہے جو فیک نیوز جنریٹ کرتی ہے اور پروپیگیٹ کرتی ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ارشد شریف صاحب کی ایک فیک والدہ کا ایک نیوز کلپ وائرل ہوا، پھر ایک بچی کی کلپ وائرل ہوئی، بعد میں وہ 2 دن چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فیک ہے. بٹ اس نے جن مائنڈز کو ہٹ کرنا ہوتا ہے، جو ڈیمیج کرنا ہوتا ہے، فل بینچ یہ بہت ویلکم اقدام ہے کیونکہ پھر یہ ساری چیزوں کی بھی تفتیش کرے گی. ایک ڈیٹیلڈ طریقے سے ایک تفتیش ہوگی، نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بٹ ہم بھی یہ جواب چاہتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کو کس نے مارا، یہ کیوں کینیا چلے گئے تھے، یہ کس کی فارم ہاؤس پہ رہ رہے تھے. یہ جو آج وہ آئی ہیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹس دیٹ ہی واز مرڈرڈ ایٹ اے کلوز ڈسٹنس، یہ کس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ کچھ سوال ہے کہ ہم بھی پوچھتے ہیں. ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں، ہم خود بہت دکھے ہوئے لوگ ہیں. ہم کسی کے اوپر اس طرح کا دن جس کو کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور فیملی یا کوئی اور گھر اس تکلیف سے گزرے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب دیکھیں ورکرز میں ہمیشہ ایک غصہ ہوتا ہے اور ہمارا پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے کہ لیڈرشپ اور ورکرز میں کمیونیکیشن کا گیپ ہوتا ہے. تو ان کی جو لیڈرشپ کے الفاظ ہیں، جو ان کے ٹیسٹنگ ٹائمز کے اوپر جو بول ہوتے ہیں، وہ بڑے میٹر کرتے ہیں. میرے ہسبینڈ کی جب شہادت ہوئی تھی تو ہماری پارٹی کے لیے، ہمارے گھرانے کے لیے یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا. اور ہمارا گھر پشاور کے حساس اداروں کی بلڈنگ سے واکنگ ڈسٹنس پہ تھا. لیکن وہاں پہ ہماری پارٹی کے بڑوں نے ورکرز کو کنٹرول کیا، ان کا غصہ کنٹرول کیا. میرے 20 سال کا اس وقت بیٹا تھا، اس نے سب کے ہاتھ جوڑے کہ آپ نے کوئی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا. جب بی بی شہید ہوئی تو زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، تو کوئی اور اچھی بات کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں. نہیں، یہاں سے 4 گولیاں چلیں تو آپ کے سامنے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آپ نے جو ہے ہم بدلہ لیں گے، آپ نے بدلہ لینا ہے، آپ نے بیٹھنا نہیں ہے. اسٹیج پہ کھڑے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کس طرح کی اشتعال انگیز باتیں ان کی لیڈرشپ نے کی ہیں. تو بس یہ بہت غیر سنجیدہ پولیٹکس ہے. لوگوں کے بچوں کو انہوں نے سڑکوں پہ پھینک دیا ہے. پشاور میں آج دوسرا دن ہے کہ 5-6 بجے کے ٹائم پہ ایک ان کے کوئی 100-150 لوگ نکل آ کے موٹر وے بند کر دیتے ہیں. اور کل ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کراؤڈ میں ویٹ کرتے کرتے پشاور موٹر وے پہ. پھر مزیدار بات یہ کہ وہ وہاں پہ رات گزارنے کے لیے بھی قائل نہیں ہے. 1 گھنٹے 2 آ کے شہریوں کی زندگی کو اجیرن کر کے پھر یہ بھاگ جاتے ہیں. اور اگر آپ جو پشاور بیسڈ جرنلسٹ کی اگر آپ
ٹویٹر فیڈز آج دیکھیں تو وہاں پہ ان کی پارٹی آلریڈی اشتعال کا شکار ہے، کیونکہ جو ان کی تنظیمیں ہیں وہ کہتی ہیں پارلیمنٹیرینز ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے، پارلیمنٹیرینز پروبیبلی جو ایجنڈا ان کی لیڈرشپ لے کے نکل چلی، ایک اینٹی اسٹیٹ نیریٹو لے کے چلی گئی ہے، مے بی دے آر ناٹ کمفرٹیبل ود اٹ. تو مطلب ایک بہت ایک سینس آف انسرٹنٹی ان کی سیاست میں ہے، اور یہ پورے ملک کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. جو ہمارے نیبرنگ ملک ہیں وہ جشن منا رہے ہیں، ان پہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے، ہیڈ لائنز چل رہی ہیں، ہیش ٹیگز اور چیزیں ٹرینڈ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ سارا وہ لوگ صبح شام دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ٹرینڈ کر رہا ہے. میں تو دیکھتی بھی نہیں ہوں کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، انسان بڑا ہیلپ لیس بھی فیل کرتا ہے، آپ شرمندہ بھی ہوتے ہیں اس چیز کے لیے بھی ہوتے ہیں جو آپ نے نہیں کی. یقین کریں ایسے الفاظ ہیں کہ ہم یہاں دہرا کے بے سوال کے لیے ریپیٹ نہیں کر سکتے، وہ جو ٹرینڈز ہیں وہ ہم بول نہیں سکتے، بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن اچھا بیفور آئی ٹیک دی ڈسکشن فارورڈ، کیونکہ ابھی آپ نے بھی یہ فل کورٹ کمیشن کی بات کی کہ بڑی اچھی بات ہے جو پرائم منسٹر کی، سر جے آئی ٹی بنائیں، فل کورٹ کمیشن بنائیں، ان کی مرضی کے لوگ بیچ میں لگا دیں، نتیجہ کا نہیں ہوگا تو کیا وہ بات مان لیں گے؟ حل کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، پھر کہہ رہی ہوں کہ ایک سیناریو ہے جو مخالفین پیش کر رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوا ہوگا، اور ایک ہے جو الزامات کا سلسلہ جو خان صاحب لگا رہے ہیں. کوئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہونا چاہیے نا، کیسے ہوگا؟ خان صاحب سے ہی پوچھ لیں کہ وہ کس قسم کا پینل چاہتے ہیں جو کہ انکوائری کرے. وہ نتیجہ شاید چاہتے ہیں، لیکن وہ تو پہلے انہوں نے تو پہلے فیصلہ کر دیا نا، انہوں نے تو فیصلہ کر دیا کہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ایک سینسیٹیو ادارے کے وہ کوئی اہم آفیسر وہ. نہیں لیکن سر آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں، میں یہ سوال جو ابھی چٹان صاحب کر رہے تھے، اتنی چھوٹ سر، اتنی لینینسی، وہ یہ بات ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ مجھے یہ جگہ بھی پتا تھی کہ یہاں پر یہ کچھ ہو سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے اتنے لوگوں کی زندگی کو پھر سٹیک پہ کیوں ڈالا، آپ نے بولا کیوں نہیں. اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے نا جی انڈیا، وہ تو یہی وہ کہہ رہے ہیں، یہ تو ہم نے اتنے سالوں سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس قسم کا انتشار ہو، ان کے اپنے اداروں کے خلاف ہم باتیں کر رہے تھے. آج ہمارا کام تو انہوں نے کر دیا، ہمیں تو پتہ نہیں کتنا ہم محنت کر رہے ہیں، یہ تو خود پاکستانی کر رہے ہیں وہی کام جو کہ انڈیا چاہ رہا تھا. یہ کس کو فائدہ پہنچا رہا ہے؟ ملک کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، ملک کو کمزور کر رہے ہیں. لیکن اب دیکھیں نا، یہ اپنی سیاست کو بھی خراب کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ سوشل میڈیا سے، میں اگر پولیٹیشین ہوں 30 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ فیڈ اپ ہو گئے ہیں، کیونکہ بار بار ایک چیز کی تردید ہے. دیکھیں کوئی کسی بات پہ تو رہتے نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ لاکھوں لوگ آ جائیں گے، وہ تو چند ہزار بندے اکٹھے ہوئے کسی ایک جگہ پہ جہاں بھی جاتے رہے. انہوں نے کہا جی ہم 4 تاریخ کو ہو جائیں گے، وہ 4 تاریخ کو تو وہ گجرانوالے بھی نہیں پہنچے. تو کوئی بات تو کہ ایک لیڈر ہے، لیڈر کا کوئی بات پہ بدن ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی ہم تو آئی ایم ایف کے بعد جانے سے پہلے خودکشی کر لیں گے. کوئی بات سنیے تو صحیح نا. یہ ابھی خود ماننے کی بات کریں، آپ اپنی پنجاب حکومت کو بھی تو یہ نہیں مان رہے نا. پنجاب حکومت ہے تو ان کی ہے نا، تو یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ خود بتا دیں یہ کیا چاہتے ہیں. یہ تو پہلے طے کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ فلاں فلاں مجرم ہے، اس کے خلاف ایکشن کر دو. اب یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو آپ بتا دیجئے. کوئی ادارے نے کوئی فیصلہ کرنا ہے نا، تحقیق کرنا ہے. اس سے اوپر یا کوئی ثبوت دے نا، یا ثبوت دے. پرائم منسٹر صاحب نے یہی بات کی ہے نا. اس سے اوپر کیا ہو سکتا ہے کہ پوری سپریم کورٹ کا جوڈیشل بنا دینا، کوئی پینل بنا دیں، اور وہ اس کا ارشد شریف کا بھی وہی تحقیقات کرے. کیا یہ تو کوئی الزام ہی لگا دیتے ہیں. اور چند لوگ دیکھیے نا، ہر پارٹی میں چند لوگ اس کے اندھا دھند فالوور ہوتے ہیں. وہ بس بات کو کر کے یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ آپ گورنر ہاؤس پہ آپ حملے کر دیں، آپ جا کے کور کمانڈر کے جا کے وہاں پہ حملہ کر دو، کیا اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہر آدمی سینسیبل آدمی سمجھ لگتا ہے نا یہ چاہ کیا رہے ہیں. یہ تو خود چاہ رہے ہیں یہ، کیونکہ الیکشنوں میں تو ان کی خواہش نہیں ہے کہ الیکشن ہو. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ارلی الیکشن کی ڈیٹ دیں. کل خان صاحب نے 1 گھنٹے کی جو اپنی تقریر کی، انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں مانگی، اب انہوں نے صرف 3 FIRs مانگی. اب تو وہ کہتے ہیں جب تک یہ نہ ہو اتنے تک احتجاج. پہلے تو کہتے ہیں FIR بھی اپنی حکومت سے مانگ رہے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں. پہلے تو لانگ مارچ تھا نا کہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہ ہو جائے. اب تو یہ ہے کہ 3 آدمیوں کے خلاف جب تک یہ ان کا بدلہ ہم نہیں لیں گے وہاں تک ہم احتجاج اپنا جاری رکھیں گے. تو کوئی بات سمجھ میں بھی تو آئے نا. خان صاحب خود بتائیں تو صحیح نا وہ کیا چاہتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں. اچھا چٹان صاحب، یہ جو بات ابھی کی ہے سمر نے بھی، وہ کہہ رہے ہیں 3 FIR جو ہیں وہ چاہیے مجھے اپنی حکومت سے. وہ خود FIR بھی مانگ رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ شبلی فراز نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پنجاب حکومت رکاوٹ ہے. تو پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ پہلے تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کر دیں، پھر آپ سے اگلا سوال پوچھتی ہوں. دیکھیے جی، یہ ہماری بہن جو ہے سمر، یہ بھی بہت معصوم ہے، اور یہ ہمارا MNA سے بھی بہت معصوم ہے. ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں.
ये तो सीधी सीधी बात है। आप मुझे ये बताए 351 मल्टीनेशनल गैर मुल्की कंपनियों ने उसको फंड क्यों दिया? 37 ऐसे गैर मुल्की लोगों ने जिसका ज्यादातर ताल्लुक इजराइल से है और इंडिया से है, इन लोगों ने उसको फंड क्यों दिया? अगर आपने ये देखना है कि क्यों दिया तो आप जाके डॉक्टर इसरार साहब के आज से 22 साल पुरानी एक वीडियो है, आप उसको सुन ले कि वो क्या कह रहे हैं कि इमरान खान को क्यों सियासत में इजराइल और अमेरिका लाना चाहते हैं, उनको पाकिस्तानी एटमी ताकत से खौफ है और इनके जरिए इसके एटमी असासों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस पे भी आपका यकीन नहीं हो तो जाके हाकिम सईद साहब का जो किताब है वो उठा के देख ले। इसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि इमरान खान को क्यों सियासत में लाना है। आप अगर आपने पाकिस्तान के एटमी असासों को नुकसान पहुंचाना है तो आपके पाकिस्तान के 2 शहरक पे वार करना पड़ेगा। नंबर 1 ये कि आपने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना होगा। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान के जो आईनी इदारे हैं इसमें आपने बगावत पैदा करना होगा। अगर आपका मुल्क बैंक करप्ट हो जाता है, जिस तरह के इसके आखिरी दौर में बैंक करप्ट होने के करीब पहुंच गया था, या जिस तरह आज हमारा पुख्तनख्वा सूबा है जो मुलाजिमीन को अपनी तनख्वाही नहीं दे सकते हैं, तो इस तरह आपने उसको बैंक करप्ट करना है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा सालिस की बुनियाद पे आएंगे और फिर दुनिया आपके तब मदद करेंगे कि आपसे पहला मुतालबा ये होगा कि यूक्रेन की तरह अपने एटमी असासे हमारे हवाले कर दी। या बसूरत दीगर अगर आपके इदारों में बगावत हो जाता है, आपके फौज में बगावत हो जाता है, आपकी पुलिस में बगावत हो जाता है, तो दुनिया को एक जवाज बन जाता है कि ऐसे हालात में पाकिस्तान के साथ एटमी असासी जो है ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, तो पाकिस्तान के एटमी असासी किसी के हवाले करना चाहिए। इनका तो यही मकसद है जिस मकसद के लिए उनको सियासत में लाया गया है, और वो इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में सिविल वार करवाना, पाकिस्तान के मईशत को तबाह करना और पाकिस्तान के इदारों में बगावत करना, पाकिस्तान के में सियासी इस्तेहकाम को नहीं लाना। क्योंकि अगर इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाता है तो ये सीधी सीधी बात है कि जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है इनका मईशत मजबूत होगा। जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है इसका मईशत मजबूत नहीं हो सकता है। चलो आप तो ये अपोजिशन में है, ये इख्तिदार में था, ये हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा था, ये हमको 3-3 महीने नेब के रिमांड पे दे रहा था, जेलों में भेज रहा था। ऐसे टाइम पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने बाखबर रहिए, देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बातें आप कर रहे हैं इसके लिए यही रवैया रखेगी। सवाल फिर वही आ जाता है समर, ये जो बातें भी चट्टान साहब कर रहे हैं, मैं दोबारा उनसे भी करूंगी ये सवाल कि देखिए फॉरेन फंडिंग केस की बात करें, तोशा खाना उसका जो डिसीजन आया उसकी बात करें, फिर जो स्टेटमेंट्स की हम बात करें, गुफ्तगू की बात करें, वो नहीं तो नहीं है, वो इदारों को भी टारगेट कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर्स को भी, वो पार्टी हेड्स को भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ते जहां उनको मौका मिलता है। उनकी किसी भी बात के ऊपर कोई कानूनी चारा जो है उनके खिलाफ हमने होती हुई नहीं देखी। उनके दौर में तो जितनी लीडरशिप थी वो सारी अंदर थी, उन्हें कोई नहीं पूछता। हम सिर्फ रूमर सुनते हैं खान साहब अरेस्ट होंगे और फिर उसके बाद बात खत्म हो जाती है। हम नहीं चाहते कि खान साहब प्रोसिक्यूट हों, लेकिन जो ये बातें कर रहे हैं, जो ये उनके फेल अवाम के सामने है, ये तो कल्पेबल फॉर अरेस्ट हैं और कल्पेबल फॉर चार्ज हुकूमत वक्त करेगी। ये हुकूमत जो बैठी हुई है, कल आई थिंक DGISPR की तरफ से भी बयान आया है वो जी कि हम लोग राइट रिजर्व हम हुकूमत को कहते हैं कि वो करें। हम भी हम हुकूमत के एलाइज हैं, हम हुकूमत की रनिंग के हिस्सेदार नहीं है, तो हम भी हुकूमत को कहते हैं कि एक ही मयार होना चाहिए। अभी रिसेंटली लाहौर में आसमा जहांगीर साहिबा के नाम पे एक इवेंट हुआ जिसमें बिलावल भुट्टो साहब ने भी हिस्सा लिया, तो वहाँ पे कुछ जो नारेबाजी हुई और वो मंजूर पश्तीन के ऊपर FIR कट गई। उसी तरीके की FIR खान साहब और उनकी पार्टी के लोगों के ऊपर क्यों नहीं कटती? उससे तो बहुत ख़राब नारे इनके जलसों में होते हैं, इनकी लीडरशिप खुद वो नारेबाजी करती है। और जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो अलकाबात बोले जा रहे हैं,
تو یہ تو پروفس ہیں. تو مطلب دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ دوہرا معیار ختم ہونا چاہیے. سارے لوگوں کی ایک جیسے حقوق ہونے چاہیے. ایک امپریشن یہ ہے خان صاحب کے بارے میں کہ وہ اتنا زیادہ آپ کو ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں, اداروں کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو انہوں نے بھی کورٹس کی بات کی, وہ پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں, ایک ویو کریٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے سب لوگ پریشر میں ہیں اور ان پر ہاتھ ہلکا رکھا جاتا ہے. دیکھیے جی, the best defense is offense. Khan Saab has proven that, but it's time that the coalition government understands that and also plays on the front foot. Khan Saab ہمیشہ کرکٹ کی انالوجی دیتے ہیں, تو اس دفعہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم کو بھی فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے. میں پھر یہ بات کہوں گی کہ کوئی کوکڈ اپ مٹیریل یا کوئی ناجائز جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو, بالکل وکٹمائزیشن نہ ہو. لیکن جو یہ باتیں ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں اپنے کانوں سے, کم از کم ان کے اوپر تو ایکشن لے. آج آپ ان کو نہیں روکیں گے, کل کوئی اور کھڑا ہو جائے گا, پھر کوئی اور کھڑا ہو جائے گا. اینی وے ملک کا جو سوشل فیبرک ہے وہ خان صاحب اور ان کی پارٹی نے تباہ کر دیا ہے. ہمارے کچھ روایات تھے, ہمارے کچھ طور طریقے تھے, بڑے چھوٹے کی ختم ہو گئی ہے, عورتوں کی رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے. چھوٹے بچے کھڑے ہو کے جس سے جو بھی چاہے وہ کہہ دیتے ہیں, اور آپ دلائلوں کے ساتھ اپنی کوئی بات پیش کریں تو نیچے گالی لکھ دی جاتی ہے. تو مطلب جب the rot starts from the top, آپ ٹاپ کو چیک کریں گے تو نیچے والے خود آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے. اور I think it's high time کہ جو یہ اس طرح کا بیہیویئر یہ کر رہے ہیں بار بار. سٹنگ ایم پی اے کی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہے پشاور کے پی کے کی, جنہوں نے وہ منسٹر تھے اور ہیں, ان کو ریزائن کسی نے نہیں کرایا. ایک ایم این اے ہیں, وہ دوسری طرح بندوق لے کے جا رہے ہیں. ایک اور سٹنگ منسٹر ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ایک اور کہ جی ہمیں اپنے, وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی آپ لائسنس دار اسلحہ لے کر آئیں. اور ایک ایکس فیڈرل منسٹر ہے, ان کی فون کال وہ آتی ہے کہ جی اسلحہ کہاں ہے اور سامان کہاں ہے. تو مطلب یہ کس کے اوپر, ہم لوگوں کے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں, یہ لوٹ گھسوٹ کرنے آ رہے ہیں, یہ کیا کرنے آ رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا تھا ایک لانگ مارچ باقی پارٹیوں نے بھی کی ہے. ہم لوگ خود یہ بلاول صاحب کی اور چٹان صاحب کی جو جب وہ آئے تھے تو ہمیں ایک فکس ڈیٹ ملی ہوئی تھی, ہم نے اس ڈیٹ کے لیے اپنے ورکرز کو موبیلائز کیا. ہم خیبر پختونخوا سے بہت بڑا کاروان لے کر آئے, اور اس رات اسلام آباد میں ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کو اناؤنس کیا پبلک کو, اور پھر ہم پیسفلی ڈسپرس ہو گئے. مطلب اتنا کوئی سیکرٹ نہیں تھا کہ ہم آج آ رہے ہیں اور کل آ رہے ہیں اور پرسوں آ رہے ہیں. ایک ڈیٹ تھی, ایک وہ تھا, اور ہم اپنے ورکر کو لائے اور لے کے گئے. نہ ہم اسلحہ لائے, نہ چھری لائے, نہ چاقو لائے, نہ ضرورت تھی. یہاں تو وہ پوچھ رہے ہیں بندوقیں کتنی ہیں, کتنی مل جائیں گی. بٹ دیکھیں جو لوگ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں وہ آج بھی خیبر پختونخوا کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان سے کوئی ان کو طرف سے ان کی طرف سے ایک مذمتی بیان تک نہیں آیا. تو پھر یہ دوہرا معیار ہے نا جی. اچھا, ان کی طرف سے بھی نہیں آیا کیسر صاحب مذمتی بیان, اور کوئی یہاں سے بھی ایکشن اگین نہیں ہوا. جو بات ابھی سمر کر رہی ہے کہ آپ کے الائز بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اب ان کو تھوڑا سختی کے ساتھ ڈیل کریں گے. اس اٹیمپٹ کے بعد جو خان صاحب پر ہوئی ہے, کے پی کے ایک سٹنگ آئی ڈونٹ نو منسٹر ہیں کہ نہیں, لیکن ایم پی اے ہیں, منسٹر ہیں, جنہوں نے یہ یہاں تک کہہ ڈالا کہ میں انٹیریئر منسٹر کو خود نہیں چھوڑوں گا, میں آ رہا ہوں اسلام آباد یہ کرنے کے لیے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سر, کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ درست کہہ رہی ہیں, ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور حد ہوتی ہے. اب یہ حد ہو گئی ہے, بالکل پوچھنا چاہیے. لیکن ہماری کوشش یہ تھی, دیکھیے ملک میں اس وقت انتشار, دیکھیں ان کے بھی فالورز ہیں, یا ہم چاہتے تھے کہ پولیٹیکلی ان کو زیادہ تر ان کو فیس کریں. ہماری پوری کوشش تھی کہ ان کو زیادہ موقع دیں, سمجھ جائیں گے یہ, اور خود ہی جب دیکھیں گے کہ لوگ بھی ان کی بات نہیں مان رہے, لانگ مارچ بھی نہیں ہو رہا, لوگ آنا ہی نہیں چاہ رہے. لوگ دیکھیں میں ان کو اپنا نقصان ہو رہا ہے. میرا پوائنٹ جو ہے نا, یہ ٹھیک ہے کہ ہونا چاہیے, جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ایکشن ہونا چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ اپنے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. یہ پولیٹیکلی, میں ایز اے پولیٹیشین آپ کو بڑا اتھینٹک ہے, لوگ ان سے بیدار ہو گئے. لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اپنی فوج کے اور اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اور جب یہ لوگوں کو کوئی لاجک نہیں ہے ان کی باتوں میں, تو جب ایک بات ہوتی ہے بار بار, لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. پولیٹیکل ورکر تو ہر پارٹی کا ہوتا ہے نا. کچھ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاپولر ہیں, عوام ان کے ساتھ ہے اور آپ اس پریشر میں ہیں کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. ان کے دور میں آپ دیکھیں نا, آپ میاں نواز شریف سے شروع ہو, میاں شہباز شریف, حمزہ شہباز, شاہد خاقان عباسی, میرا خیال ہے خواجہ سعد رفیق, خواجہ سلمان رفیق, مفتاح اسماعیل, دیر از اے لانگ اینڈلیس لسٹ, زرداری صاحب, فریال الپور صاحبہ, کون ہے جو اریسٹ نہیں ہوا؟
ورکر تو آپ کا بھی تھا اور پھر ان لوگوں پر تو کچھ ثابت بھی نہیں ہوا اس کے بعد. نہیں جو اریسٹ نہیں ہوا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوا کہ ان کو نو کانفیڈنس ہو گیا. ان کے اپنے جو ممبر تھے ایم این اے وہ بھی تو ان کے ساتھ نہیں رہے نا. میرا زیادہ زور پولیٹیکل ہے. دیکھیے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی مرڈر تھریٹس کر رہے ہیں سر. نہیں میں کوئی منع تو نہیں کر. دیکھیں وہ جو کر رہے ہیں اس کا ایکشن ہونا چاہیے. اس میں تو میں اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ یہ کرتے رہے ان کے اپنے ممبر بھی تو ان کے ساتھ نہیں رہے نا. ان کے الائی بھی ہٹ گئے سارے کے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی حکومت کا ایسا ہوا پاکستان کی؟ مجھے مثال دے دیجئے 75 سال میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ سے ان کے اپنے لوگ بھی ہٹ جائیں اور الائی بھی ہٹ جائیں, سارے ہٹ گئے ان سے. تو انہوں نے تو کسی کو بھی سیٹسفائی نہیں کر سکے نا. اور آج جو کام کر رہے ہیں نا یہ لوگوں کا خیال ہے. آپ تو کہہ رہی ہیں نا کہ ہم اس سے امپریشن میں ہیں کہ یہ بڑے پاپولر ہیں. میں آپ کو بتا دوں یہ اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں. اب جب بھی ہوگا رزلٹ آ جائے گا آپ کے سامنے. یہ کیا وجہ تھی کہ جتنی بھی سیٹوں پہ خود عمران خان کو خود کھڑا ہونا پڑا, خود اپنی جیتی ہوئی سیٹ تھی نا, تو نہیں اپنے کینڈیڈیٹ نکال سکے. تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں تمام ایک تو اکانومی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ملک کی معیشت کو, ایک اپنے ملک کی اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, دنیا میں پاکستان کا امیج گھٹوا رہے ہیں, انڈیا کی فیور کر رہے ہیں. انڈیا تو بڑا خوش ہے, وہ تو بڑے یہ ہیں کہ بھئی ہمارا کام یہ کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں, ان کے ساتھ سب ہٹ جائیں گے؟ اب نہیں رہے. کیوں نہیں بندے اکٹھے ہو رہے آپ بتائیے نا. انہوں نے تو ہر قسم کا واویلا کر لیا. کسی جگہ نہیں ہوں گے. میں آپ کو ایز اے پولیٹیشین بتاتا ہوں یہ سب باتیں ہیں کہ پاپولر ہیں. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا سا ٹھیک ہو جاؤں میں دوبارہ کال دوں گا. پہلے انہوں نے کہا تھا پہلے انہوں نے کہا تھا نا جو ایک بس آپ بڑی اچھی بات کریں. پہلے انہوں نے کہا تھا نا لاکھوں لوگ اور پتہ نہیں کتنے لوگ آ جائیں گے. تو 2-4-5 ہزار لوگ کیوں پھر ہو گئے؟ ان کی باتوں کو چھوڑیے کہ یہ تو ٹھیک ہو جائیں, اللہ کرے جلدی ٹھیک ہو جائیں اور آئیں. پھر انہوں نے آنا والا نہیں ہے کبھی بھی, نہیں آنا, تو صرف باتیں کرنی ہیں. آپ سمجھ کیا کہ میں دیکھیں جی اپنے بھائی کی باتوں سے ریسپیکٹفلی ایگری کرتے ہوئے یہ کہوں گی کہ جب آپ کسی کو بہت زیادہ ڈھیل دے دیتے ہیں, اس ملک میں ایک یہی نہیں ہے جو دکھیارے ہیں, یہ تو کرسی کے پیچھے دکھیارے ہیں. لوگ ہیں جن کے پیارے مر گئے ہیں, جن کے ساتھ بہت زیادتیات ہوئی ہیں. ہم لوگوں نے کل عوامی نیشنل پارٹی میں پختون امن مارچ ہوا تھا سوابی میں, ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا جس میں جانی خیل کے جو سروائیورز تھے, آپ نے سنا ہوگا بنو جانی خیل میں لوگ تھے جو پورا 1 مہینہ اپنی لاشیں لے کے سڑکوں پہ رلتے رہے, ان کی فیملیز تھی. اے پی ایس شہداء کی فیملیز ہمارے ساتھ تھی. میرن شاہ میں جو ڈیزاسٹر ہوا اس کا جو ایک جرگہ بنا تھا وہ ہمارے ساتھ تھی. ایک میس گیدرنگ تھی وہاں پہ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے ہوئے ہیں, پھر اپنے چھوٹے سے چھوٹے مطالبات تھوڑی سی اسٹیٹ سے یا تھوڑی سی گورنمنٹ سے ہمدردی کے لیے 1 مہینہ وہ ان لاشوں کے ساتھ سڑکوں پہ بیٹھے, پھر ان پہ FIR کٹی ملٹیپل ٹائمز. تو کل کو ان میں اشتعال نہیں آئے گا, وہ نہیں کہیں گے کہ ہم بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, ان کے ورکر سب کچھ کر سکتے ہیں. تو ہمارے تو پیارے بھی گئے, ہم تو FIR بھی ہم نے بھگت لی, آئے ہم بھی اس طرح کا اقدام کریں. یہ پھر ایک فارسٹ فائر کی طرح پھیلے گا. یہ ایگزامپل سیٹ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر سیٹ ہو جائے تو پھر سب کو اتنی ڈھیل دینی چاہیے. یہ ایک کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لوگ, اپنے پیاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کوئی نظریے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, بھاگ سارے رہے ہیں. اور یہ اس طرح کا 100-50 بندہ ہر کوئی اکٹھا کر سکتا ہے, لیکن پھر یہ کچھ بھگتتے نہیں ہیں. اور باقی لوگ جو ہے میں نے کہا اپنی لاشیں لے کے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو پھر بھی ان پہ FIR کٹی گئی اور ان کے اوپر وہ جو ہے وہ ڈھیلا. اچھا چٹان صاحب اتنا سارا کچھ ان کے ساتھ ہوا, وہ کہہ رہے ہیں مجھے 4 گولیاں لگی, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, جو کنڈیشن ان کی کل دیکھی بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک اس میں گزرے ہیں ایک فیز سے. اس کے بعد بھی جو گفتگو انہوں نے کی اس میں آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا, اور آج بھی ان کی ایک سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہی تھی کہ زرداری جو ہے اب اس کو میں نہیں چھوڑوں گا, اور اب میں نے سندھ جانا ہے, اور سندھ میں جو ہے وہ اب خیر نہیں ہے زرداریز کی اور پیپلز پارٹی کی. تو وہ سارا کچھ گھما کے باقیوں پر الزام لگا رہے ہیں, اور آپ کی جماعت کو, آپ کے پولیٹیکل فیوچر کو جو ہے تھریٹن کر رہے ہیں ساتھ میں. دیکھیے جی یہ حد درجی جھوٹا بندہ ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ 1 گولی لگی ہے, پھر کہا 2 گولی لگی ہے, پھر کہا 4 گولی لگی ہے. ہم کیسے یقین کریں جب تک ایک نیوٹرل ٹیم نہیں ہوگا اور وہ انویسٹیگیٹ نہیں کرے. اس میں یہ تو ان کا اپنا ہاسپٹل ہے, اور وہی ڈاکٹر ہے جنہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب سخت بیمار ہے, پھر جب وہ چلا گیا تو نیازی کہہ رہا تھا کہ مجھ سے دھوکا ہوا ہے, وہی ڈاکٹر نے بیان دیا ہے. تو اس جھوٹے ڈاکٹر کے بیان پہ میں کیسے یقین کر لوں؟ تو یہ 1 نمبر کی جھوٹی ہیں. اور اگر سندھ میں یہ آنا چاہتے ہیں تو بے شک آئے. سندھ ہمارا کوئی جاگیر تو نہیں ہے.
हम तो कहते हैं कि हर पार्टी को चाहिए कि वहां पे जाए, लेकिन ये कौन से आंख उठा के वहां पे जाएंगे। 4.5 साल इस मुल्क में हुकूमत हुआ, सन के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वो इनसे पूछेंगे नहीं कि क्या ये 4.5 साल में आपने सन सूबे के लिए क्या किया है, आपने कराची के लिए क्या किया है। मैं समर बहन की एक बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इन्होंने जिन तबकात की जिक्र किया कि वो सड़कों पे है और वो इनके मुतालिबात है और इन पे FIR हो रही है, इन लोगों के जो मुतालिबात है वो आईन और कानून के अंदर है। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ आईन और कानून की जरिए बर्ताव किया जाए। अगर हमारा कोई बंदा गायब है और उस पर कोई जुर्म का शक है तो उसको अदालतों के सामने पेश किया जाए और वो इसके खिलाफ जो भी फैसला आएगा हमें काबिल कबूल होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ये पारन फंडिंग लीडर है, इसके मुतालिबात क्या है? इसके मुतालिबात ये हैं कि हमारे जो फौजी इदारे हैं ये न्यूट्रल क्यों हो गए, उनको सियासत में अपना किरदार अदा करना चाहिए, उनको दोबारा से और वो किरदार सिर्फ मेरे लिए अदा करना चाहिए। और मुझ पे जो अदम एतमाद आ गया, ये तो ये नहीं कह सकते कि मुझ पे अदम एतमाद जो आया है ये मैं कोई गैर कानूनी तरीके से हटाया। ये अदम एतमाद उन्होंने नाकाम क्यों नहीं बनाया? एक गैर कानूनी मुतालबा कर रहे हैं, न ये कौमी असम्बली का मेंबर है, न ये अपोजिशन लीडर है, न ये वजीर आजम है। आइन में साफ लफ्जों में लिखा है कि आर्मी चीफ की तैनाती का हक ये सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम को हासिल है। और रवायात हमारी ये है कि GHQ की तरफ से 4-5 टॉप लोगों के नाम आ जाते हैं और फिर इसमें वो इंतखाब करते हैं। लेकिन नहीं, हमारे पारन फंडिंग का जो लाडला साबिक वजीर आजम है तोशा खाने वाला, वो इस चीज पे अड़ा हुआ है कि नहीं भाई ये मेरा हक है कि मैं उसको तैनात करूं, क्योंकि मैं मेरिट पे करूंगा। तो भाई आपने पंजाब में जो वज़ीर आला लगाया था क्या मेरिट पे लगाया था? आपने जो मुना बिठाया है कश्मीर पे, जो ऐसे हालात में कि कश्मीर पे इंडिया ने कब्जा किया है, वहां पे एक इस तरह का वज़ीर आज़म होना चाहिए कि पूरे मुल्क में जाके और कश्मीर का मुकदमा लड़े। आपने वो वज़ीर आज़म का पोस्ट इनको बेचा है, उनको दिया नहीं है, क्योंकि वो बंदा तो अल्लाह माफ करे वज़ीर आज़म का किसी भी पोस्ट के अहल नहीं है अवामी पोस्ट के लिए कि उसको तैनात किया जाए। आपने पुख्तनख्वा में जो वज़ीर आला बिठाया है, क्या ये आपने मेरिट पे बिठाया है? तो मैं तो इस चीज पे बिल्कुल हैरान भी हूं और परेशान भी हूं। और इनसे इस मुल्क में नफरतें बढ़ेंगी, इस मुल्क में लोगों का जो है गुस्सा ज्यादा होगा कि अगर आप इसके लिए और कानून बनाएंगे और पाकिस्तान बनाएंगे और आप दूसरे लोगों के लिए और पाकिस्तान बनाएंगे। तो मैं ये मुतालबा करता हूं कि हम ये नहीं कहते हैं कि इसके साथ कोई इंतकामी कार्रवाई किया जाए, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसको अदालत के सामने पेश तो करे। इस पे मालूम जब्बा केस है, अभी तक ये पेश नहीं हुआ, इस पे BRP केस में कभी पेश नहीं हुआ। समर बहन को पता है, ये MPA है हमारी असेंबली के, कि इनके वज़ीर आला के बनाए गए कमीशन ने कह दिया कि 7 अरब का केक बेक हुआ है। हेलीकॉप्टर केस में ये एक बार पेश नहीं हुआ। इनके बहन के 162 अरब जो असासे बाहर निकले, अलीमाबाजी से किसी ने मैंने ट्रेल नहीं पूछा, कि मरियम नवाज के दादा से। बेसिकली आप लोग ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो कुछ कहा जा रहा है उन स्टेटमेंट्स के ऊपर भी उनको अकाउंट आना चाहिए, जो ये अमल और एक्शंस है इन पर भी अकाउंटेबल, और सबके लिए एक ही तरह के कवानीन होने चाहिए। वक्त जो खत्म हो गया, वरना मजीद इस पर जरूर बात करती। थैंक यू सो मच समर फॉर योर टाइम, आप तशरीफ लाई, आपने वक्त दिया। कैसे अहमद शेख साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। अखुनजादा चट्टान साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। प्रोग्राम नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।